ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ فلاں علاقے میں چلا جا، اس جگہ پر جہاں تمام آبادی کے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے ہیں وہاں پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے جو بے یار و مددگار ہے، تو جا اس عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا، اس کے کفن دفن کا انتظام کر۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ کوہ طور سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے پتے کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے آپ اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ وہاں پہنچنے کے بعد اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں تمام آبادی والے آبادی کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی اور 4 کتے اس عورت کی لاش کے ارد گرد اس طرح سے موجود تھے کہ جیسے وہ اس لاش پر پہرا دے رہے ہوں، یعنی جنگلی درندوں اور آسمانی پرندوں سے اس عورت کی لاش کی حفاظت کے لیے 4 کتے وہاں پر موجود تھے جو اس لاش کا پہرا دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کی لاش کو دیکھا، آپ نے لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، لوگوں نے آپ کو گھر کا پتہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی اس عورت کے مکان کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کون، کہاں سے آئے اور کیسے آنا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا تعارف کراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اللہ کا کلیم موسیٰ ہوں، میں کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس آبادی میں آنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر ایک عورت کی لاش بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے، اس لاش کو وہاں سے اٹھانا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ جب میں نے اس عورت کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا وہ تمہارے گھر سے تعلق رکھتی ہے، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، اس عورت کے غسل اور کفن دفن میں تم میری مدد کرو۔ جب گھر والوں نے یہ سنا تو وہ ایک ساتھ کہنے لگے، ہم اس عورت کو دوبارہ اٹھا کر وہاں سے اپنے گھر ہرگز نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کہ وہ عورت بدنام زمانہ تھی، وہ بہت ہی بدکار عورت تھی، اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور یہی وجہ تو ہے اس کے انتقال کے بعد ہم نے خود اس کے کفن دفن کا انتظام نہ کیا بلکہ اسے لے جا کر ہم نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی اس عورت کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام آبادی میں آتے ہیں، تمام گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، چلو میرے ساتھ اس عورت کی تدفین میں میری مدد کرو، اسے وہاں سے اٹھانے میں لانے میں میری مدد کرو۔ لیکن تمام گاؤں والوں نے ایک زبان ہو کر انکار کر دیا اور کہا وہ عورت چونکہ بہت ہی بدنام تھی، بدکار تھی، گناہ گار تھی، اس وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اس عورت کی لاش کو ہاتھ تک لگانا پسند نہیں کرتا، ہم تو اس کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام تک پیغام بھیجا، ہارون آؤ اور آ کر اس کام میں تم میری مدد کرو۔ آخر کار اللہ کے نبی سیدنا ہارون علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر دونوں اللہ کے نبی یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، لے جا کر غسل خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے غسل دینے والی عورتوں کو بلایا لیکن ان سب نے بھی اس عورت کو غسل دینے سے صاف صاف منع کر دیا۔ آخر کار اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بہن اور اپنی اہلیہ کو اس بات پر راضی کیا کہ تم دونوں مل کر اس عورت کو غسل دو۔ اب ان دونوں نے مل کر غسل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے خود اس عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب دونوں حضرات تدفین سے فارغ ہو گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جو کلمہ سکھایا تھا وہ کلمہ ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے کلمہ واپس کرنے کے لیے آئے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ عورت کتنی بڑی بدکار تھی، کتنی بڑی گناہگار تھی، کتنی بڑی سیاہکار تھی، وہ عورت جس کے اپنے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا، آخر آپ نے اس عورت کے کفن دفن کا انتظام کیوں کیا؟ اس عورت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ آپ کیا اسے پہلے سے جانتے پہچانتے تھے؟ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے میں اس عورت کو جانتا پہچانتا بالکل نہیں، اس عورت کے اعمال کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ جو لوگوں نے مجھے بتایا مجھے بس وہی پتا چلا، اور ہاں میں نے اس عورت کے جو کفن دفن کا انتظام کیا وہ میں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا، اور میں نے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا بلکہ اپنے رب کے حکم پر میں نے اس عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل کے تمام لوگ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس جیسی گناہگار و سیاہکار عورت کے کفن دفن کا انتظام آپ کو کرنے کے لیے کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، ہاں میں جب کوہ طور پر جاؤں گا تو تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ضرور پیش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی جواب عنایت فرمائے گا وہ جواب لا کر میں تمہیں دے دوں گا۔ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگلی مرتبہ جب جائیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے ہمارا یہ سوال رب کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا، اور اللہ جو بھی جواب دے ہمیں آ کر بتائیے گا، اگر جواب اطمینان بخش رہا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم آپ کا کلمہ واپس کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جا کر آپ نے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہی سوال پیش کیا اے اللہ وہ عورت جو بدنام زمانہ تھی اس عورت کے بارے میں ہر کوئی یہ کہتا ہے بدکار تھی، گناہگار تھی، سیاہکار تھی، پھر آخر کار تو نے اس کے کفن دفن کا حکم مجھے کیوں کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ بلا شبہ آبادی والے اس عورت کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں بات ان کی بالکل صحیح ہے، اس عورت کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اس نے زندگی بھر میری نافرمانی کی، بغاوت کی، گناہ پر گناہ کرتی رہی، اس عورت نے زندگی بھر بدکاری کی، لیکن اے موسیٰ ایک مرتبہ جب وہ گناہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلی تھی، راستے میں اسے ایک پیاس سے تڑپتا ہوا کتا نظر آیا تھا، جب اس کتے کو پیاس کی بنیاد اس نے تڑپتا ہوا دیکھا تو وہ بھی تڑپ گئی، قریب میں کنواں موجود تھا، اس کنویں کے اندر اس نے اپنے دوپٹے کو ڈالا اور اس میں جو پانی جذب ہو گیا اس نے واپس آ کر کتے کے منہ کے اندر وہ پانی کے قطرے ڈال دیے۔ اے موسیٰ اس عورت نے پانی کے قطرے جب اس کتے کے منہ کے اندر ڈالے وہ کتا مرنے سے بچ گیا، اس کی سانسیں ٹھیک ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکن ٹھیک ہو گئی، وہ کتا جو موت کے قریب ہو گیا تھا اس کی جان بچ گئی، وہ کتا وہاں سے اٹھا چل پڑا، وہ عورت بھی وہاں سے اٹھی اور گناہ کے ارادے سے چل پڑی۔ ابھی وہ چند قدم ہی گئی تھی کہ میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ موت کے فرشتے جا کر اس عورت کی روح کو قبض کر لے، اس سے پہلے کہ اس نیکی کے بعد وہ پھر سے گناہ کے راستے پر جائے، وہ پھر سے میری نافرمانی کے بغاوت کے کام کرے، اس کی روح کو قبض کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ جب موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کی زندگی کے اس آخری نیک عمل کی بنیاد میں نے اس کے عمر بھر کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگرچہ دنیا کہتی ہے کہ وہ گناہگار تھی، بدکار تھی، لیکن اے موسیٰ اس کی وہ ایک نیکی جو مرنے سے پہلے اس نے کی، اس ایک نیکی کے عوض میں نے اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اسی ایک نیکی کی وجہ سے میں نے اس عورت کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام آج کے اس واقعے کو سن کر یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، ساتھ ہی اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بھی
بڑھ جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو ہزارہ نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے کسی ایک عمل کو قبول فرما لے، آپ کی ایک نیکی کو قبول فرما لے، تو آپ کی وہی ایک نیکی جنت میں جانے کی ضمانت بن جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرے گناہ کرے گناہ کرے لیکن ایک نیکی کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس نیکی پر اس سے راضی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک نیکی کو زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، رب رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہمیں اس پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ناچنے گانے والی بدکار عورت اگر کتے کو چند قطرے پانی پلا دے اللہ اس کو بے حساب و کتاب جنت عطا کرتا ہے۔ ہم اگر کسی انسان کو پانی پلائیں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اللہ ہمیں کیا انعام عطا کرے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔